نہیں ہے. قال الامام مالک، قول فتح المجید میں قول ایسی منقول ہے، قال الامام مالک ما منا الا وهو راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. یہ حضرت کے الفاظ ہیں امام مالک کے. میں نے پوری دیانت داری کے ساتھ وہ قول نقل کر دیا ہے. امام مالک نے فرمایا کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. اس قبر والے کی بات لینا ہی ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے میرے بندے تو میرے سامنے کیا لے کر کے آیا ہے، میزان عمل پر رکھنے کے لیے تیرے پاس کیا چیز ہے، تو میں یہ کہوں کہ میرے پاس تیری کتاب ہے اور اے میرے معبود تیرے رسول کی احادیث ہیں. اللہ فرمائے گا بس، کہا کہ اے اللہ تیرے رسول نے یہی دو چیزیں تو ہمیں دی تھی. میں نے امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کی، میں نے امام مالک کی تقلید نہیں کی، میں نے امام احمد حنبل کی تقلید نہیں کی، میں نے امام شافعی کی تقلید نہیں کی. برا تو نہیں کیا میں نے. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے برا نہیں کیا، یہی دونوں چیزیں تو میں نے پکڑنے کے لیے کہا تھا. وہ سوالات ہی نہیں ہے جس کے جوابات لوگ حل کرتے رہے. قبر میں بھی ایک آسان سوال بچہ بھی کر سکتا ہے کہ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے. من ربک، جواب ربی اللہ. دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک، تیرا دین کیا؟ بولے دین الاسلام. چوتھا سوال ہے کیا؟ من امامک، امام کون؟ بولے تو ارے جب سوال حشر میں نہ پوچھا جائے، سوال قبر میں نہ پوچھا جائے، کہے کہ اس کے پیچھے مگن ماری کر رہا ہے، مگن ماری کر رہا ہے اس کے پیچھے. من امامک سوال ہی نہیں ہے اور اس کو واجب اور فرض سمجھے ہوئے، یعنی جس سوال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کو لازم کر دیا گیا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، اس کو حل کرو. کتنی بڑی حماقت! حل کرنا بھی حماقت، بولنا بھی حماقت. تو حضرت امام مالک فرما رہے کہ دنیا کے ہر آدمی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. یہ تو حضرت امام مالک کی بات تھی. اب آئیے حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں، ان کا قول پوری دیانتداری کے ساتھ فتح المجید میں موجود. قال الامام الشافعی رحمہ اللہ اجمعت الامت یا اجمع العلماء على ان من استبانت له سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے سنت رسول واضح ہو کر کے آ جائے کہ یہ سنت رسول ہے تو کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں، برابر. تو امام شافعی بھی فرما رہے ہیں میرا قول مت لینا اگر نبی کی بات میرے قول کے خلاف آ جائے. امام مالک نے بھی وہی کہا، امام شافعی نے بھی وہی کہا. اچھا بڑے امام صاحب کیا بول رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا بول رہے ہیں؟ میزان کبریٰ للشیرانی اٹھا کر دیکھو، شیرانی کی میزان کبریٰ. حضرت امام ابو حنیفہ کا قول وہاں منقول ہے. قول نقل کر دیتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے. فرماتے ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل. میزان کبریٰ للشیرانی. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھو دین کے معاملے میں رائے سے بات کہنے سے بچو. ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے، رائے سے دین کے معاملے میں بات کہنے سے بچو. علیکم باتباع السنہ، تمہارے اوپر سنت کی اتباع لازم ہے. فمن خرج عنہا ضل، جو اس کشتی سے نکل گیا گمراہ ہو گیا. تو میں نے جو لطیفہ سنایا تھا وہ لطیفہ نہیں ہے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قول کی شرح ہے. لطیفہ نہیں ہے، وہ لطیفہ محضہ نہیں ہے، وہ لطیفہ در حقیقت اس قول کی تفسیر ہے. علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل. یہ کشتی ہے جو اس دریا سے تم کو پار لے جا سکتی ہے، وہ کشتی سنت کی کشتی ہے، وہ سنت حدیث کی کشتی ہے. اس کشتی کو اگر آپ نے چھوڑا تو دیگر کشتیاں تو تمہیں ڈبو ہی دیں گی بیٹے، ڈبو دیتی، اور پھر ایسا ڈبوئیں گی تو نکلے گا بھی نہیں، ساحل تک پہنچے گا بھی نہیں، ڈوب جائے گا، ساحل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول. اب چوتھے امام رہ گئے بیچارے، ان کا بھی قول لے لو تاکہ بات پوری ہو جائے. حضرت امام احمد بن حنبل کا قول فتح المجید میں یوں منقول ہے: عجبت لقومی یعرفون الاسناد وصحته يذهبون الى رائے سفیان ويقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم. کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر
عجبت لقوم، ایسے لوگوں کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یعرفون الاسناد بصحتہ یا یعرفون الاسناد وصحتہ، حدیث کو جان لیتے، سند کو جان لیتے، جانتے حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، پھر بھی چلے جاتے ہیں یہ سفیان ثوری کی طرف، چلے جاتے ہیں دوسرے فقہا کی طرف، جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے تو ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا وہ کسی عذاب علیم میں نہ گرفتار ہو جائے۔ یہ چاروں ائمہ کے قول ایک صحابی کے قول کے ساتھ میں نے پلس کیا ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مقابلے میں کسی امتی کا قول و عمل نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو بہت بڑا دریدہ دہن، بہت بڑا گستاخ اور بہت بڑا بدمعاش ہے۔ جی چاہتا ہے ایک حدیث پیش کر دوں۔ مولانا ٹائم ہے، ذرا بتائیے تھوڑا سا کتنا ٹائم ہے، ذرا 20 منٹ پہلے بند کرنا ہے نا جی۔ حدیث سناؤں، اس پر ایک لطیفہ سناؤں گا بہت پیارا، حدیث کی شرح میں۔ حدیث اس طرح، وان جابر، حدیث پاک پہلے ملاحظہ ہو جسے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ ہی کے اندر لائے ہیں، شروع میں لائے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس سن لو تھوڑا سا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بکر سکیلت کا سواکل ما ترى بوجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لزللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمی۔ یہ پورے کے پورے الفاظ یہ دارمی شریف کے ہیں، پورے کے پورے الفاظ دارمی کے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تورات کا نسخہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ آپ نے دیکھا، خاموش ہو گئے، فسکتا۔ اب جب دیکھا انہوں نے کہ نبی خاموش ہو گئے تو پڑھنے لگے، فجعل یقرأ، بگن ٹو ریڈ، پڑھنے لگے اس کو۔ اب پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ مزاج دان نبوت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا چہرہ انور دیکھا، حضرت عمر سے ڈانٹ کر کے کہا سکیلت کا سواکل، ارے رونے والیاں تیرے اوپر روئے، ما ترا بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب نگاہ اٹھائی تو پڑھنے میں مشغول تھے، نگاہ جب اٹھی چہرہ دیکھا تو گھبرا گئے، کانپ گئے، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے، اس کے رسول کے غضب سے۔ نکتہ یہ رسول اگر ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا ومن غضب رسولی سے۔ اب اس مختصر ٹائم میں کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، تو اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، پھر کہنے لگا رضیت باللہ، گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں آپ، رضیت باللہ ربا۔ آج ایک حدیث نہیں 50 حدیثوں کو آدمی پیروں تلے رونت کر نکل جاتا ہے اور جبین پر شکن نہیں آتی، اور یہاں دیکھیے معمولی سی غلطی ہو گئی ہے، ایمان خطرے میں نظر آ رہا ہے، کانپ رہے ہیں وہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو تشفی دیتے ہوئے فرمایا عمر خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی اتباع کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی میری موجودگی میں موسیٰ آ جائے، مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہاں نبی کی بات موجود ہے، دوسروں کی باتیں لے کر کے چل رہے ہیں بیچارے اور حق کے اوپر ہے۔ اس سے بڑی دیدہ دلیری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دیدہ دلیری ہو سکتی ہے؟ یہاں نبی نے فرمایا میرے بعد موسیٰ آ جائیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی میری نبوت پالیں تو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا۔ لطیفہ ایک سنا دوں؟ ایک مولوی صاحب آئے، کہنے لگے مولوی صاحب میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے سے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بولے مقلد ہوں میں امام ابو حنیفہ کے۔ بولے ہاں۔ میں آپ سے مناظرہ نہیں کرتا۔ بولے کیوں؟ مناظرے سے بھاگ رہے ہو؟ میں نے کہا مناظرے سے نہیں بھاگ رہا ہوں بیٹا، مناظرے پر آ جاؤں گا تو میں بھی قاسمی ہوں، چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا۔ یاد رکھو مناظرہ میں دوسری وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہا۔ بولے وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر مناظرہ کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی۔ پھر رسول کی شان میں گستاخی ہوگی اگر آپ مناظرہ کریں گے تو کیسے گستاخی ہوگی؟ میں نے کہا کہ میں اپنے نبی کو لاؤں گا،
میں اہل حدیث ہوں، نبی کو لاؤں گا. تم میرے نبی کے مقابلے میں کس کو لاؤ گے؟ امام ابو حنیفہ کو. ہے میرے نبی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کھڑے ہونے کے قابل ہے؟ میں نبی کی بات پیش کروں گا، تم امام ابو حنیفہ کی بات کو پیش کرو گے. اگر میں نبی کے مقابلے میں نبی کو پیش کروں تو میں یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی میری، میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا. ہاں اگر یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تب میں تم سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کم سے کم میرے نبی کے مقابلے میں نبی تو لاؤ گے، عیسیٰ کو لاؤ گے، موسیٰ کو لاؤ گے علیہم السلام. جی تو اس طرح میرے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا. نبی نے خود فرما دیا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر کے میری باتوں کو چھوڑ کر کے تم کسی دوسرے نبی کی اتباع کرنے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بتائیے آپ، تو نبی کی بات کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بات کے اوپر چلنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا، اس کو لازم قرار دینا، واجب قرار دینا، کتنی بڑی شوق چشمی ہے، کتنی بڑی ڈٹائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.